الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے میں نے انجینئر مرزا پر کچھ سوالات کیے تھے نماز کے حوالے سے۔ تو ایک مہینہ گزر گیا اور مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو انجینئر مرزا کے نظروں سے گزری بھی ہوگی اور ان کے فالوورز، لیکن ابھی تک پن ڈراپ سائلنس، ابھی تک ان پر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس کا مکرو چہرہ اور اس کا شکست خوردہ چہرہ عوام الناس کے سامنے مزید لانے کے لیے میں اس طرح کے سینکڑوں کوسچن جو ہے اس پر کر سکتا ہوں۔ تو آج مزید میرے کچھ کوسچنز کے لیے جو ہے وہ انجینئر مرزا صاحب، جو خود اپنے آپ کو شیخ الحدیث بھی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو مجتہد اعظم بھی سمجھتے ہیں، تو میں ان سے کچھ سوالات کرتا ہوں اور میرا یہ یقین ہے کہ وہ اس کے جوابات کبھی نہیں دے پائیں گے۔ اس سوالات کا مسئلہ صرف اور صرف مقصد ہی میرا یہ ہے کہ جو اندھی تقلید میں اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کی مجھے فکر ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت والے ہو جائیں اور علم نافع کی طرف آ جائیں۔ میرا انجینئر مرزا سے پہلا سوال کہ انجینئر مرزا نے اعتراض کیا تھا کہ فقہ حنفی میں یہ لکھا ہے کہ کتے کو گود میں اٹھا کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے تو پوری فقہ، ہدایہ اول، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، دنیا جہان کی در مختار اٹھا کر آپ دیکھو، یہ مسئلہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ کتے کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھنی جائز ہے۔ یہ استدلال آپ نے کہاں سے کیا اور کہاں پر پڑھا؟ یقیناً ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا جواب آپ نے ضرور دینا ہے کہ یہ کہاں پر، اور اگر آپ کو نہیں ملا تو ایمانداری سے آپ رجوع کریں گے کہ یہاں سے آپ کو غلطی ہوئی ہے۔ انجینئر مرزا صاحب، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ ذخیرہ حدیث میں حافظ القرآن کے حوالے سے کوئی فضیلت والی حدیث موجود نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ بخاری کا رٹا لگا کر سب کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ بخاری تو ہماری کتاب ہے۔ تو میں آپ کے منہ پر یہ تھپڑ مارتا ہوں کہ اسی بخاری شریف کی حدیث بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور حدیث نمبر بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور حدیث نمبر ہے 4937۔ یہ حدیث ہے جس میں حافظ القرآن کی عظمت اور حافظ القرآن کا احترام اور اس کی فضیلت کے بارے میں آپ علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے۔ تو یہ جو آپ نے جو جھوٹ بولا ہے، اب آپ یہ مت کہنا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، کیونکہ بخاری کے رٹے آپ لگا رہے، بخاری ہماری کتاب ہے۔ یہ سارے عوام الناس کے سامنے آپ کو یہ توبہ کرنی ہے کہ سامنے بخاری پر جھوٹ بولنے والے یہ کوئی منافق ہی ہو سکتا ہے۔ انجینئر مرزا صاحب، میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک ویڈیو لیکچر میں یہ کہا تھا کہ میں بہت بڑا مجتہد ہوں اور میری اجتہاد یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں پر السماء کا لفظ آیا ہے وہاں پر ارض کا لفظ بھی ضرور آیا ہے، تو یعنی جہاں آسمان کا ذکر آیا وہاں پر زمین کا ذکر آیا ہے۔ تو اس کا مطلب اگر آسمان 100 دفعہ آیا ہے تو اس کے ساتھ زمین بھی 100 دفعہ ہی آئی ہوگی، لیکن میتھمیٹیکلی انداز میں جب میں نے چیک کیا، میرے علم کے مطابق، بلکہ علماء کے علم کے مطابق، تو السماء کا جو لفظ ہے وہ 310 دفعہ ہے اور الارض کا جو لفظ ہے وہ 461 دفعہ ہے۔ تو آپ اپنی سخندانی ذرا مجھے بتائیں کہ یہ آپ نے ریسرچ کہاں سے کی، اور امت کے دلوں میں علم نافع راسخ کرنے کے بجائے آپ الٹے راستے اور بدعت والے راستے آپ کہاں سے چوز کرتے ہیں؟ ایک طرف آپ ائمہ کرام کے خلاف بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ نے خود کو مجتہد بنایا ہے کہ میری ہی تقلید کریں۔ اس کا جواب آپ کے ذمہ ہے۔ انجینئر مرزا صاحب، آپ نے ایک بہت بڑی خیانت کی۔ آپ نے اپنے ایک ویڈیو لیکچر میں یہ کہا تھا کہ اہل سنت والجماعت نے اپنی طرف سے صحابہ کے لیے ایک کلاسیفیکیشن نکالی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا، عورتوں میں حضرت خدیجہ نے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، جبکہ ایسا اسلام میں بالکل نہیں ہے۔ میں اب یہ سمجھ گیا ہوں کہ آپ کی صرف اور صرف ائمہ کرام سے دشمنی نہیں بلکہ آپ کو حدیث سے بھی دشمنی ہے۔ بخاری شریف کی میں آپ کو حدیث نمبر 3857 کا حوالہ آپ کو دیتا ہوں۔ اس میں حضرت عمار بن یاسر کہتا ہے کہ میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں گیا، یعنی شروع کے دنوں میں آپ علیہ السلام کی صحبت میں 5 مرد اور 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پر ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے
کہ جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ تو آپ کی یہ جو خود ساختہ اجتہاد ہے، یہ جو ڈھکوسلے ہیں، یہ جو جھوٹ بولتے ہو، نہ تو بند کرتے ہو، اور لوگوں کو کا آپ نے بس ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ یوتھ کو آپ نے جہنم کی طرف لے کر جانا ہے، اس سوال کا جواب بھی آپ کے ذمہ ہے۔ انجینئر مرزا صاحب، آپ نے ایک بہت بڑا بہتان لگایا ہے اور بہت بڑی علمی خیانت کی ہے۔ آپ کے ایک اور ویڈیو میں جو کسی نے مجھے کلپ بھی بھیجی تھی، اس میں آپ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا حلیہ بیان کرتے ہیں کہ استغفر اللہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ چہرے کے کالے تھے اور ہونٹ ایسے موٹے تھے۔ تو یہ جو حلیہ آپ بیان کر رہے تھے، یہ آپ نے خود تو عمار بن یاسر کو دیکھا تو نہیں تھا۔ تو علماء کی اجتہاد یہ ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ آپ نے جو حلیہ بیان کیا، وہ یہودیوں نے، کافروں نے ایک فلم بنائی تھی صحابہ پر، اور اس میں عمار بن یاسر کا رول کرنے والا ایک گناہگار آدمی جس نے وہ رول کیا تھا، تو اس تصویر کو آپ نے اپنے ذہن میں سکیچ کیا، پک کیا کہ معاذ اللہ عمار بن یاسر کی شکل و صورت یہی ہے، جبکہ پہلی خطا آپ کی یہ ہے کہ عمار بن یاسر حبشی نہیں ہے، اور آپ نے کہا کہ حبشی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عمار بن یاسر کے جو والد صاحب ہے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، وہ یمن سے تشریف لے کر آئے تھے، اور مکہ میں آ کر انہوں نے حضرت سمیہ کے ساتھ شادی کی، اور اس کے بعد عمار بن یاسر پیدا ہوئے۔ تو یہ یمن کے تھے اور یہ عرب تھے، اور آپ نے ان کو یہ ٹائٹل دیا اپنی غلط بیانی میں، کم علمی میں اور خیانت میں کہ وہ حبشی تھے، اور پھر اس کا سکیچ بھی یہ پیش کیا جو ایک فلموں میں آتا ہے۔ تو آپ اس سے توبہ طائب ہو جائیں اور اس کا جواب ضرور آڈینس کے سامنے پیش کریں۔ آپ کی کم علمی کی بارشیں تو ویسے بہت ہیں، ان میں سے چند بوندیں میں اٹھاتا ہوں، اور بوندوں سے یاد آیا کہ آپ نے اپنے ایک لیکچر میں یہ کہا ہے کہ غسل کا صرف ایک ہی فرض ہے۔ جی ہاں، غسل کا صرف ایک ہی فرض ہے کہ پانی آپ اٹھا کر اپنے جسم پر ڈالو، یہ فرض ادا ہو گیا۔ تو آپ تو انکار کر رہے ہیں 3 فرائض، غسل کے تو 3 فرائض ہوتے ہیں کہ غرغرہ کرنا اور استنشاق، ناک میں پانی ڈالنا، نرم ہڈی تک پہنچانا، اور پورے جسم پر پانی اس طرح ڈالو کہ ایک بال برابر بھی خشک نہ رہے۔ تو یہ ایک غسل کا ایک فرض، یہ روایت آپ کہاں سے لے کر آپ قرآن سے اور حدیث سے بتائیں گے سب کے سامنے، اور ایک فرض آپ ثابت کریں گے کہ غسل کا ایک ہی فرض ہے۔ انجینئر مرزا صاحب، آپ سے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کرامات کا انکار کرتے ہیں، جبکہ کرامات قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور صحابہ کے اقوال سے بھی ثابت ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ حضرت مریم جو ہے وہ عبادت خانے میں تھی اور بے موسم پھل جو ہے کھایا کرتی تھی۔ اب حضرت مریم کوئی نبی تو نہیں تھی کہ آپ اس کے لیے معجزہ ثابت کرو، تو وہ تو ولیہ ہی تھی، لہٰذا کرامت تو ثابت ہو جاتی ہیں۔ آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کرامت نہ ہونے پر؟ وہ دلیل ہمیں پیش کر دیں کہ کرامت اسلام میں بالکل ہے ہی نہیں۔ اور سوالات تو میرے آپ سے بہت ہے، آپ سے میرا آخری سوال یہ ہے، اور یہ ذرا ٹھنڈے دماغ سے اور جذباتی ہو کر نہیں، آپ سوچیں کہ میں آپ سے کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ جب بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ قو انفسکم، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ آپ کے اتنے فالوورز ہیں، آپ کے اکیڈمی کا رخ کرتے ہیں اور آپ ان کو جہنم سے بچاتے رہتے ہیں، لیکن مجھے آپ کی کوئی محنت آپ کے گھر میں نظر نہیں آئی۔ آپ کے گھر میں نہ آپ کی ماں آپ کو فالو کرتی ہے، نہ آپ کے بھائی آپ کو فالو کرتے ہیں۔ اچھا، فالو کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو آپ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں اور آپ پر جو جھرا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو اپنے گھر سے شروع کرنا ہوتا ہے۔ یہ انقلاب جب آپ پورے پاکستان اور دنیا میں لانا چاہتے ہیں کہ انجینئر مرزا کی اکیڈمی ہی حجت ہے، اصل دین یہاں سے ملتا ہے، تو وہ انقلاب آپ اپنے گھر میں کتنا لا چکے ہیں، یہ ہمیں ضرور بتانا۔